آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا تم قرآن پڑھ پڑھ کے نیکیاں اکٹھی کر رہے ہو؟ اللہ کے بندے، قیامت والے دن جو کاؤنٹنگ ہوگی اور جو وزن تولے جائیں گے وہ کس چیز کے تولے جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا جو شخص ہے وہ لکھنے والے عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ مشکل آنے والی ہے، یہ کام کر لینا، دیٹس اٹ، سمپل۔ سورت کی ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن سورت کے اندر موجود آیات کی ترتیب آگے پیچھے آپ نہیں کر سکتے۔ صرف قرآن کی تلاوت کرنے کا بھی اجر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، یعنی الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی جس شخص نے الف لام میم پڑھا تو اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا تم قرآن پڑھ پڑھ کے نیکیاں اکٹھی کر رہے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ کے بندے، قیامت والے دن جو کاؤنٹنگ ہوگی اور جو وزن تولے جائیں گے وہ کس چیز کے تولے جائیں گے؟ وہ باتوں کے تو نہیں تولے جائیں گے، نعروں کے تو نہیں تولے جائیں گے، وہ نیکیاں ہوں گی۔ اللہ جب ترازو قائم کرے گا تو ترازو کے ایک پلڑے میں تمہاری نیکیاں رکھی جائیں گی اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں تمہارے گناہ رکھے جائیں گے۔ اور یہی تو سارے کے ساری گیم ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ بڑھ جائیں گی، جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری اور وزنی ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کا گناہوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اگر ہمیں قرآن کی آیات پڑھنے سے نیکیاں مل رہی ہیں تو آپ کیوں لوگوں کو یہ ڈسکریج کرتے ہیں یہ تم کیا نیکیاں اکٹھی کرو؟ بھئی نیکیاں ہی تو اکٹھی کرنی ہیں، ورنہ قیامت والے دن اپنے ترازو میں کیا لے کے جائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، نیکیاں اکٹھی کرنے کا اور بہت سارے طریقے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب صرف کوئی شخص اپنی زندگی میں ایک تہیہ کر لے کہ میں نے صرف قرآن کی تلاوت کرنی ہے، باقی میں نے دین کے کسی بھی فریضے کو پورا نہیں کرنا، وہ بھی پورے کرنے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ قرآن کی تلاوت چھوڑ کے باقی فریضے پورے کرنا شروع کر دیں اور یہ سمجھیں کہ اب ہم نے باقی فریضے چونکہ پورے کر دیے ہیں تو تلاوت کرنا جو قرآن کی وہ اہم نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو کنفیوزنگ سٹیٹمنٹس آتی ہیں نا، اس کے بارے میں اپنے آپ کو کلیئر رکھا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جو دیا ہے اس کے جو حقوق ہیں وہ سارے پورے کرنے ہیں۔ اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی تلاوت بھی کرنی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اس کی دعوت کو پوری دنیا تک پہنچانا بھی ہے، اس قرآن کو اپنی ذات کے اوپر اپلائی کرنا ہے، اس قرآن کے ذریعے جو ہے سسٹم کے اندر اس کو اپلائی کرنا ہے۔ سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں، لیکن اپنی مرضی سے ہم کسی ایک چیز کو پک کر لیں اور دوسری کو چھوڑ دیں، یہ کسی مسلمان کی طرف سے ایسا رویہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پورا پیکج دیا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کے اوپر اجر ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا جو شخص ہے وہ لکھنے والے عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ یعنی جو شخص قرآن کو مہارت سے پڑھتا ہے، اس کی تجوید ٹھیک ہے، اس کا پڑھنے کا انداز ٹھیک ہے، ہر طریقے سے مہارت رکھتا ہے اس کی تلاوت میں۔ اور یہاں پر بھی حدیث میں کیا پتہ لگ رہا ہے کہ صرف اچھی طریقے سے تلاوت کرنے والے کا مقام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عزت دار فرشتوں کے ساتھ جو ہے اس کا مقام ہوگا۔ یہ چھوٹی بات ہے کیا؟ یہ کس بات پہ مل رہی ہے؟ ہمارا پرابلم آج یہ ہے کہ ہم وہ جو آنے والے جو مراحل ہمیں جو بہت کلیئرلی قرآن اور سنت میں بتائے گئے نا کہ مرنے کے بعد کیا کیا سٹیجز آئیں گی، کیا کیا ایشوز فیس کرنے ہیں، کیا کیا چیلنجز فیس کرنے ہیں، کیا پرابلمس ہم نے فیس کرنے ہیں، وہ ساری سٹیجز بھی ہمیں کلیئر ہیں، اور ان سٹیجز سے بچنا کس طرح وہ اعمال بھی کلیئر ہیں۔ اور کہاں سے کلیئر ہیں؟ قرآن و سنت سے کلیئر ہیں۔ لیکن ہم کیا ہے کہ ہم بالکل ہوائی قسم کی باتیں کر کے وہ جو ایک پریکٹیکل کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں ہم لوگوں کو اس سے آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہوتی تھی وہ بڑی پریسائز، کرسپ اور ٹو دا پوائنٹ ہوتی تھی۔ یہ مشکل آنے والی ہے، یہ کام کر لینا، دیٹس اٹ، سمپل۔ آپ کوئی لمبی چوڑی فلسافیکل باتیں نہیں کرتے تھے، لوگوں کو گھماتے رہنا، پھر آخر میں آ کے ایک چھوٹی سی بات بتا دی۔ سمپل بات بتائیں جو کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث کے اندر بتا دی، دیٹ از آور ایکشن پلان۔ ایکشن پلان ہمارا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، بالکل سمپل ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا جو ہے وہ خود سے کرنا جو ہے وہ انسان کو قبر کے اندر جو ہے وہ عذاب سے جو ہے وہ اس کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔
اور یہ خود سے پڑھنا جو ہے یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تلاوت کیا کرتے تھے اور بہت کثرت سے کرتے تھے اور لمبی لمبی تلاوت کرتے تھے. اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کی نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی. تو جب آپ نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی تو میں نے یہ خیال کیا کہ آپ 100 آیات پڑھیں گے اور 100 آیات پہ جا کے رکوع کر لیں گے. لیکن 100 آیات جب مکمل ہوگی آپ نے رکوع نہیں کیا. کرتے کرتے پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ مکمل کر لیں گے تو سورہ بقرہ جب مکمل ہوگی وہاں پہ رکوع کریں گے. لیکن سورہ بقرہ بھی مکمل ہو گئی, آپ نے رکوع نہیں کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء پڑھنا شروع کر دی اور جب سورہ نساء پڑھی تو میں نے یہ سوچا کہ سورۃ النساء جب پڑھیں گے تو اس کو جب پڑھتے پڑھتے جب سورۃ النساء مکمل ہوگی وہاں پہ جا کر رکوع کریں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی رکوع نہیں کیا. اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ العمران پڑھنا شروع کر دی اور سورۃ العمران پڑھتے رہے اور جو ہے آپ نے نماز جو وہ اپنی اتنی لمبی کی. اب یہاں پر ایک چیز تو آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ قرآن کے اندر جو ترتیب ہے وہ تو ایسے ہے کہ سورۃ البقرہ ہے, پھر سورۃ آل عمران ہے اور پھر سورۃ النساء ہے. اور حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ آپ نے سورۃ النساء پڑھی اور پھر بعد میں سورۃ آل عمران پڑھی. تو اس اعتبار سے بھی یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ترتیب ہے صورتوں کی, اس کے اندر کوئی فکسڈ جو ہے وہ اتنی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولنگ نہیں ہے کہ قرآن کی صورتوں کی تلاوت کرتے ہوئے آپ ترتیب آگے پیچھے نہیں کر سکتے. صورت کی ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن صورت کے اندر موجود آیات کی ترتیب آگے پیچھے آپ نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, رات کو نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں کیا پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی لمبی لمبی تلاوت کرنا جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبی قرات کر رہے ہیں اور قیام میں ہی کر رہے ہیں, ابھی رکوع بھی نہیں کیا اور رکوع سے پہلے ہی یہ 3 بڑی بڑی صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز میں پڑھ رہے ہیں. ایک چیز تو یہ پتہ لگی کہ خود سے جو قرآن کی تلاوت کرنا ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. اور دوسری کیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں دوسرے سے بھی قرآن کو سننا پسند کرتا ہوں.